تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ آگے پھر یہ سارا مکالمہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہو رہا ہے۔ آگے مطلب 2 درجن کے قریب جو ہے یہ آیات ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر فرعون کا جو ہے وہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ کہ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس پھر جب وادی طور میں آئے جہاں پر اللہ رب العزت نے پھر آپ کو احکامات عطا فرمائے، اور وہ سارے معاملات کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کو، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بغاوت اختیار کر چکا ہے، باغی ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے، وہاں جا کے میری توحید کا حکم دو۔ اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اور پھر حضور کا فرمان بھی کہ سب سے عظمت اور سب سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول سٹیٹس اور مرتبہ یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا جائے، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ ہم تو ایک دوسرے کو اور جب کلمہ حق کہا جاتا تو ظالم بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں، ہمارا اقتدار چھن جائے گا، ہمارے اوپر سختیاں آ جائیں گی، یہ ہر دور میں یہ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی یہی رہا ہے، اور یہی سارا کچھ چلتا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حق والا اپنے حق پر ڈٹ جاتا ہے، اور اسی ڈٹنے پہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں رتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنی اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اور دیکھیے کہ جنہیں کلمہ حق کی توفیق ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے وہ عزم و ہمت اور بہادری اور شجاعت کے پہاڑ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے، ہر بندے کو اللہ توفیق نہیں دیتا کہ ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا، ہر بندے کا یہ کام ہی نہیں ہے، نہ تھوڑ دلے کا کام ہے، نہ بزدل یعنی دل میں جو کجی کمزوری رکھنے والا اس کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شعر ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ شاعر بڑی بہترین انداز سے ترجمانی کرتا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو، اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو دین کا راستہ ہے، پھر خاص کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا راستہ ہے، یہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، تکلیفوں کا راستہ ہے، پریشانیوں کا راستہ ہے۔ چاہے ہم عبادت کے نظام میں چلے جائیں، اب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ نظام عبادات کو اپنانا اللہ کی توفیق سے تو ہوتا ہے، مگر اس میں مشکل تو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے ہٹ کے اس کے بعد اگر حقوق العباد کی تکمیل کے لیے اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے کے لیے اور کلمہ حق کہنے کے لیے جائیں تو پھر وہاں بڑا دل گردہ چاہیے، اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، مگر اپنے دین اور اپنی محبت کی عطا ان کو دیتا ہے جن سے وہ اپنی نظر محبت کا انتخاب فرما لیتا ہے، اپنے محبوبوں کو دیتا ہے، ہر ایک کو دین بھی نہیں دیتا۔ تو کلمہ حق کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور ڈٹ جانا، اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، فرعون سے مکالمے ہوتے رہے، سارے معاملات چلتے رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، ید بیضا، ایسے آپ بغل میں ڈالتے تھے اور 14ویں کے چاند کی طرح وہ ہاتھ چمکتا تھا، اور عصا مبارک عطا فرمایا، عصا مبارک کہ بکریاں چراتے تھے، جب چراتے تھے تو اس عصا سے، لاٹھی سے ان بکریوں کو ہانکتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، چراتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ بڑے بڑے وقت کے فرعونوں کے خلاف بھی اللہ کے حکم سے استعمال کرتے تھے۔ جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب اس کا محل کے اوپر اس نے ایک مینار بھی بنایا، اور مینار کی بلندی جو ہے وہ اس کے محل کی بلندی جو ہے وہ 40 فٹ تھی، اور 40 فٹ کے اوپر اس نے اپنا ایک مینار بنایا جس کو 100 فٹ 120 فٹ کے بارے میں بھی آتا ہے، امام ابن کثیر نے لکھا۔ اس کہا کہ اے موسیٰ، تم جس اپنے رب کے بارے میں
بات کرتے ہو تو میں اپنے مینار پہ چڑھ کے نا میں اپنے آپ کے رب سے باتیں کروں گا، توبہ نعوذ باللہ، میں جا کے گلے شکوے کروں گا کہ میں جو خدا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ون آون جو ہے ملاقات ہو رہی ہے جی، 1 to 1 جب ملاقات ہوئی تو پھر اس ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون کو کہ تم باغی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اللہ کو ہی خدا مانو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو خود خدا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ نہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا مبارک جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ وہ اژدہا اتنا بنا کہ اژدہا کا ایک منہ اس کے محل کے نیچے فرش پر تھا اور منہ کا دوسرا سرا اس کے محل کی انتہا پر تھا۔ اتنا جب منہ کھولا اژدہا نے، اس نے کہا موسیٰ اس کو پکڑ لو، یہ تو مجھے کھا جائے گا، اس کو پکڑ لو، میں ایمان لے آتا ہوں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، ٹھیک ہے نا، کافروں کی بساط میں ہی نہیں ایمان لانا جب تک اس کی توفیق نہ ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی، تو کہا نہیں یہ تو جادو ہے۔ فرعون کیا کہنے لگا، یہ کیا ہے، وہ مقدر میں نہیں تھا۔ بہرحال اب قرآن کیا کہتا ہے کہ اس نے، فرعون نے، اللہ اکبر، فرعون نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب میں، یہ تمہارا کھلا سری جادو ہے۔ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم لمن المقربین۔ اور اس سے پیچھے جو ہے جب یہ سارے معاملات چلتے رہے تو یہ ذکر آیا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ مبارک نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک روشن دلیل بن کے سامنے آیا۔ اب یہ آگے ساری قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جادو ہے، تو پھر اس نے کہا جی میں تو، اس نے دعوت دے دی سارے مصر میں اپنی سلطنت میں کہ جو چوٹی کے جادوگر ہیں ان کو بلائیں۔ اب اہل تفسیر نے مختلف جو ہے وہ ان کی تعداد لکھی ہے، 15,000 سے لے کر 70,000 تک، 70,000 تک۔ یہ امام ابن کثیر نے بھی لکھا کہ 70,000 سے جادوگر بلائے اس نے۔ وہ جادوگر، وہ قسم کے جادوگر جو اپنی ذات میں خود استاد تھے، خود استاد تھے، یعنی ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ہزاروں آگے لاکھوں شاگرد تھے۔ ایک دن مقرر ہو گیا، اب ساری خلقت بھی اکٹھی ہے، اب جہاں 70,000 جادوگر ہیں تو دیکھنے والے، آپ کو پتا ہے جب تماشا، یہ تماشا تو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی فرعون کے لیے کہ شاید وہ ایمان والا بن جائے، لیکن اس طرح کی کیفیت میں تو پھر لوگ ویسے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے، 70,000 جادوگر ہیں۔ اب پہلے جادوگر کے، ان 70,000 جادوگروں میں بھی جو نامی گرامی تھے ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مذاکرات ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تم اپنی بات میں سچے ہوئے، اپنی بات میں اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، یہ پہلے ہی کہا، اور اگر ہم مانیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو، سچے پیغمبر ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جی گال بن گئی، پھر ایسے ہی صحیح، اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر ایسے ہی صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرعون جو ہے یہ ساری بات سن رہا تھا۔ فرعون کیا کہتا ہے کہ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم اصلبنکم اجمعین۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تو تمہیں کاٹ ڈالوں گا۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، اور اس کے بعد تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ بہرحال مختصر یہ تو پھر بڑی لمبی تفسیر ہے۔ مختصر جب میدان سجا
تو 70,000 جو جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنا عصا مبارک پھینکیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے تم پہل کرو۔ تو وہ ساری ان کے پاس رسیاں تھیں، جادوگروں کے پاس کیا تھی؟ 70,000 رسیاں تھیں۔ اب جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو ایکچولی کچھ ایسے منتر ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ کر اگلے جو دیکھ رہا ہوتا ہے یا جس پہ کیا جاتا ہے اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ اور وہ جو سامنے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، بے شک بھلے وہ رسی ہے، بے شک وہ ایک اینٹ کا ٹکڑا ہے، بے شک وہ جو ہے وہ لکڑی ہے، لیکن دیکھنے والے کو ایسی لگتی ہے کہ جو وہ دکھانے والا دکھانا چاہتا ہے۔ اب وہ تھی تو رسیاں، مگر دیکھنے والوں کو کیا لگی؟ قرآن کہتا ہے کہ جیسے سانپ ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف اچھل کے کودنے لگے، ایک دوسرے کو پڑھنے لگے، اور لوگ تو بڑے خوش ہوئے اور فرعون بھی خوش ہوا، بھائی آج کام خراب ہے، یہ تو 70,000 اتنے سانپ ہی سانپ ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر رکھا، ڈالا، تو وہ ثعبان مبین، وہ پھر اژدہا بن گیا اور وہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ سارے سانپوں کو کیا کر گیا؟ کھا گیا۔ اب وہ جادوگر جو ہے نا وہ بڑے حیران ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو، کیونکہ پتہ تھا ہوتا ہے نا، جادوگر تو ہوتے ہی فراڈی ہیں، دوسرے کو اپنے جادو میں پھنسانا۔ یہ آپ کو بھی شاید کہیں ملا ہو، یہ بڑے بڑے یہ ناٹک باز بھی راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بڑے نوسرے باز، اور ان سے بچیں۔ میں بھی ایک میری لوٹے گیا 3,000 روپیہ میرا بھی انہوں نے لے لیا۔ اندازہ کرو، یہ زیادہ لمبی بات نہیں، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ ایسا ان کے سحر ہوتا ہے الفاظ میں کہ بندے کی آنکھوں پہ ہی پردہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو جب انہوں نے دیکھا اور انہیں تو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، تو اب اپنے وعدے کے مطابق جو ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے وعدے کے مطابق قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون۔ تو جب ان کا جو جادو تھا وہ وہاں بالکل ختم ہو گیا تو وہ سارے سجدے میں گر گئے اور کہا، قالوا، سب نے کہا، آمنا رب العالمین، اے موسیٰ ہم آپ کے رب جو عالمین کا پروردگار ہے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور آگے پھر وہ فرعون کہتا بھی رہا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی دھمکی دے دی تھی، اور آگے پھر قرآن نے بیان کیا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو مرضی کر لو، جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھ کر پیچھے موڑنے والے نہیں ہیں۔ یہی بات ہے، جب حق نظر آ جاتا ہے نا، حق نظر آ جاتا ہے تو ایک کشف ہے، سینہ جب رب کھول دیتا ہے۔ رب نے فرمایا نا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک، اللہ اکبر، ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک، اللہ اکبر۔ جب سینہ کھل جاتا ہے نا تو پھر یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ کھول دیتا ہے، اور کھولنے سے مراد کیا ہے؟ وہ پردے اٹھا دیتا ہے، اور جب رب کی بارگاہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ جو دیکھنے میں لذت ہے، دنیا داری میں کوئی لذت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر فرعون نے یہی کیا، 70,000 جادوگروں کو اس نے یہی کیا، دوسروں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ٹانگیں کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ دیکھیں نا، بندہ زندہ ہو اور اس کے زندہ ہوتے ہوئے، جب یہ آپ نے ابھی دیکھا برما میں کیا ہوا ہے، ہم تو اب مسلمان تو کثرت سے ہیں لیکن ایمان ختم ہو گیا ہے، برائے نام ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کا کلمہ ہے، جو توحید کا رنگ ہے، وہ تو قیامت تک رہے گا اور مومنین آتے رہیں گے۔ بندہ مومن اپنے اللہ کی توفیق سے ہر دور میں اس کی توفیق سے کلمہ حق بلند کرتا رہے گا۔ تو اس نے یہی کیا، کاٹ دیا، پاؤں کاٹے، پھر ہاتھ کاٹے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد جو ہے نہ پاؤں رہے نہ ہاتھ رہے، پھر اس کے بعد سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ واپس اس کی طرف مڑے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ سارے معاملات ہونے کے بعد اب آگے دیکھیے، اب وہ ملامت بھی کرتا رہا درباریوں کو، کہتا رہا کہ نہیں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تم کیا کرتے جا رہے ہو، تم نے ساری زندگی میری بات مانی ہے، ساری زندگی میرے کہے پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے بار بار کہا نہیں، جو تم نہیں دیکھ سکے اللہ نے ہمیں وہ دکھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ آگے پھر اللہ رب العزت اس کے باوجود بھی جب وہ فرعون کی قوم جو ہے، آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل پر سختیاں، تنگیاں، تکلیفیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا ہونا تھا تو آپ کو پتہ ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اس سال اس فرعون نے 1,00,000 بچہ ذبح کروایا، 70,000 بھی آتا ہے اور 1,00,000 تک بھی بچہ، یا تو پیدا ہونے والے کو ذبح کروا دیا، مروا دیا، یا جن ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے ان کو ہی مار دیا۔ اللہ اکبر۔ مگر جب رب نے پیدا کرنا ہے تو اس نے پیدا کر دینا ہے، جب کلمہ حق کہنے والا اس دنیا پہ آنا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ رب ذوالجلال، اور آج بھی یہ ذہن میں رکھے، یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ یہ اس وقت کے لیے تو تھا، قرآن میں کس لیے بیان کیا؟ اب یہ سارے قصائص، یہ سارے واقعات یہ ہمارے لیے بیان کیے کہ اے اہل ایمان، اے توحید پرستو، اے میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والو، قیامت تک بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ابتلائیں آئیں گی، مگر حق کا راستہ نہیں چھوڑنا، اور جو حق کے راستے پر ڈٹا رہے گا اس کو وہ عزت دوں گا۔ اب آپ دیکھ لیں آج موسیٰ علیہ السلام کہاں ہزارہ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ والے، حق والے، ان کا تذکرہ قیامت تک بھی جاری رہے گا، اور قیامت کے بعد تو رب ذوالجلال اپنی زبان سے ان کے ذکر فرمائے گا، ان کے نام لے گا کہ آ جاؤ موسیٰ، آ جاؤ ابراہیم، آ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر، آ جاؤ شعیب علیہ السلام، او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد عربی کے غلام، او اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے اولیاء، تم نے میری خاطر تم نے سب کچھ قربان کر دیا مگر اپنا سر نہیں جھکایا۔ اپنا سر اگر جھکایا تو صرف میری بارگاہ میں، میری دلیل میں جھکایا۔ تو آگے پھر فرعون، اس کے باوجود بھی فرعون پر بڑے بڑے آزمائش آئے، فرعون کی قوم پر یہ قرآن کہتا ہے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہدایت ان کے راستے میں نہیں تھی۔ آگے یہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْدٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے، یعنی ہم نے فرعون کو اور آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کیا، پھل کم کر دیے، روزی رزق کم کر دیا، کہ شاید اس وجہ سے یہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی انہیں ہدایت نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب یہی بات کھیتی باڑی ہو جاتی، خوشحالی ہو جاتی، کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب ان کو نقصان ہو جاتا، کوئی برائی پہنچتی، یَطَّیَّرُوا بِموسیٰ، تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ تمہاری وجہ سے ہے، استغفر اللہ، وَمَن مَّعَهُ، اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری وجہ سے، اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، یہ ساری نحوستیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری جو نحوستیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نحوستیں ان کی اپنی ہی ہیں، ان کی وجہ سے ہی ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو جاہل ہیں، علم ہی نہیں رکھتے۔ اور آگے فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر ہم نے طوفان، یعنی سیلاب کا طوفان بھیجا، اتنی بارش ہوتی رہی، اتنی بارش ہوتی رہی کہ گھر پانی سے بھر گئے، لوگ ایسے تیرتے تھے کہ شاید اللہ نے فرمایا ان کو ایمان آ جائے، لیکن
جب اتنی بارش بے تحاشا ہوئی، بھاگے بھاگے فرعون سمجھ گیا موسیٰ تیری بڑی مہربانی، اللہ سے دعا کرو بارش تھما دے، ہم تو سارے مر جائیں گے، اب اگر یہ تھم گئی تو اب ہم ایمان لائیں گے۔ بارش تھم جاتی، پانی چلا جاتا، فصلیں اگ گئیں، ہرے بھرے کھیت ہو گئے۔ کہا اچھا ہم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ چلو پانی تو صحیح، اب ہم ایمان نہیں لائیں گے، توبہ نعوذ باللہ۔ اتنی کھیت ہوئی، اب ظاہر بات ہے اتنی بے تحاشا بارش ہوئی، پانی پانی، اتنے کھیت ہوئے، انبار لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور انبار جب لگ گئے تو جب اتنے ہرے بھرے کھیت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش کیا ڈالی، ٹڈی بھیج دی، بل جرات، کیا بھیجی؟ ٹڈی۔ آپ نے دیکھا نا سارا کچھ، یہ ابھی پاکستان میں بھی آئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس ٹڈی سے میری قوم، میری امت کی حفاظت فرما، یہ باقاعدہ دعا کی تھی۔ ٹڈی جو ہے چونکہ وہ کھا جاتی ہے اور وہ حلال بھی ہوتی ہے، اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں۔ تو ٹڈی کا جب عذاب آیا، ساری فصلیں جتنی وہ اٹھا سکتے تو اٹھا لیں، ساری فصلیں جو ہیں وہ، ان کا کوئی بات نہیں۔ ایک تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کریں، مہربانی کریں، یہ عذاب ٹل جائے، اب ہم ایمان لائیں، لیکن انہوں نے کہا لانا تھا۔ ٹڈی جب ختم ہوئی تو جنہوں نے گھروں میں رکھ لیا تھا اس عذاب سے پہلے، کہا کوئی بات نہیں، وہ ٹڈی کھا گی جو ہمارے گھروں میں، وہ تو محفوظ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، والقمل، اللہ تعالیٰ نے گھن بھیج دیا، دیمک، گھن۔ انہوں نے کہا جیڑا تواڈے گھریں پیا نا وہ بھی میری اے مخلوق کھائے گی، تواڈے حق چ نہیں آئے گا۔ جب گھن بھیجا تو آپ کو پتا گھن تو گھن ہے، وہ تو جناب علی ایم گال دیندا جی میں جناب علی نمک گال دی۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ اس طرح کا معاملہ ہوا، پھر بھاگے بھاگے آئے، دعا کرو حضرت موسیٰ۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کا پرستار ہوتا ہے، جو حق پہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی سے مایوس۔ یہاں ہمارے لیے دو سبق ہیں، ایک تو اللہ تو معاف فرما رہا ہے، کس وجہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ ٹڈی بھیجی، بھاگ کے آ گئے، دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ کمبل بھیجا، گھن، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی، وہ بھی دور کر دیا۔ بارش کا طوفان وہ بھی دور کر دیا۔ آگے کیا؟ پھر بات نہیں ہے، رب نے فرمایا والضفادع، پھر مینڈک بھیج دیے۔ اب مینڈک کیا ہے؟ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، کوئی منہ کھولتا اس کے اندر بھی مینڈک، کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا سالن کے اندر بھی مینڈک، آٹا گوندھ رہے اس کے اندر بھی مینڈک۔ انہوں نے کہا اللہ یہ تو کام بڑا خراب ہے۔ پھر بھاگے بھاگے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب ٹال دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں سے بار بار یہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے رسی دراز کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہ شاید یہ کسی لمحے واپس آ جائے، اور دوسری بات یہ کہ حق پہ چلنے والا کبھی مایوس۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، اللہ نے نہیں فرمایا کہ موسیٰ بس کر دے، کیا کرتے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتا تھا اتنے عذاب، اتنی آزمائشیں ڈالنے کے باوجود کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس نہیں موڑ رہا۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، پیغمبر کے اٹھے ہوئے، کہ پیغمبر کے دل کے اندر بھی یہ خواہش ہے کہ یا اللہ یہ، اب دیکھیں نا یہاں بھی حضور علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے کلیئر کٹ فرما دی، ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میرے حبیب ان کے لیے، انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، انہیں خوشخبریاں دیں، انہیں جو بھی، انہوں نے ایمان نہیں لانا، لیکن پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اپنے اس دعوت حق کی دعوت کے راستے سے واپس نہیں مڑے۔ بہرحال جب یہ مینڈ کے بھی ختم ہوگی، اب آخری عذاب پھر آیا، بددما، خون، پانی بھر کے لاتے تھے، پانی ہوتا تھا، جب گھر رکھتے تھے خون بن جاتا تھا۔ سالن بنا کے رکھتے تھے، اچھا خاصا ترکاریوں کا سالن، جب کھانے لگتے تھے تو خون بن جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تھوڑا عذاب تو نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر بھاگے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیا معاف فرما دیں، اللہ سے دعا کرے، اللہ نے یہ عذاب بھی ٹال دیا۔ لیکن یہ ہے قرآن کیا کہتا ہے، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ پھر بھی متکبر رہے اور مجرم قوم بن کے رہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
वला नुरसिलन्ना माअका बनी इसराइल। फिर आगे अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया दिया कि ऐ मूसा अब अपनी कौम बनी इसराइल को यहाँ से लेके हिजरत करो। और फिर आपको पता है कि रात के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, रिवायत में ये आता कि जब ये मुर्ग बांग अजान देते हैं ना, तहज्जुद का वक्त होता है, उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकले चुके। वो जो फ़िरौन था उसकी कौम थी, शराबी थी, शराब पी के जब दत सो गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को, बनी इसराइल को लेके निकल गए। और जब जो है सुबह जागे तो देखा है ये क्या है, ना मूसा की कौम, भागे, तैयारी की, ये किया, कहाँ गए, चले गए जी, वतन छोड़ गए। फिर आप उलमा से सुनते ही रहते हैं, उसने जो है लाखों की तादाद से फौज का लश्कर तैयार किया, फिरौन ने लाखों की तादाद से, और पीछे लगा दिया। और जब आगे दरिया है, दरियाए नील, और पीछे फिरौन की फौज है, अल्लाह अकबर। जब वहां पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वहां भी क्या क्या मोइज़ात अता फरमाया। सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मुख्तसर, अब चूँकि वक्त भी ख़त्म हो गया, आगे मज़ामीन तो काफ़ी थे। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़द्रिब बिअसाकल हजर, एक तो वो पत्थर पहाड़ का है। फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि ऐ मेरे मूसा इस दरिया पर अपना असा मार। कभी आपने नहर या दरिया को देखा है सीना चीरते? लेकिन रब जब हुक्म देता है तो वो दरिया भी अल्लाह के महबूब बंदों के लिए अपने सीने खोल देते हैं, सीने खोल देते हैं। लेकिन महबूब मुतवक्किल हो, हक पर मर मिटने वाला हो, रब की ज़ात पर जो है सब कुछ कुर्बान कर देने वाला हो, वो दरिया में रास्ता एक भी नहीं बल्कि 12 कबाइल थे और 12 रास्ते बन गए। हर कबीला अपने अपने रास्ते पे गया। और सबसे एंड में हजरत अपना जब ये दाखिल हो गए तो उसके बाद जो है बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम सारे कबाइल आगे चले गए, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे दाखिल हुए सारी कौम को दाखिल करके। और जब बिल्कुल दरिया के दरमियान में पहुंचे, रास्ते उसी तरह हैं, ठीक है। तो अब पीछे फिरौन भी पहुंच गया। जब फिरौन ने देखा तो मुख्तसरन ये उसने कहा अच्छा ये तो काम बड़ा बेहतरीन है, दरिया के अंदर ही रास्ते। तो फिरौन ने सारी कौम को कहा कि चलो भाई। अब एक लम्हा ऐसा भी आया, इमाम इब्न कसीर ने लिखा, एक लम्हा ऐसा भी आया कि फिरौन ने कहा कि यार शैतान आया, उसने कहा मरे बला ये पानी दे विच गया ना तो वैसे ही डूब के मर जाएगा, इसके अंदर नहीं जाना। उसने ना अपने घोड़े की लगाम को खींचा मुड़ने के लिए, आगे जिब्रील अमीन आ गए जन्नत से घोड़ी पर सवार होके। वो घोड़े पे था, घोड़ी पे। और आपको पता है जिन्स गैर जिन्स को खींचती है। जब वो फिरौन पीछे खींचता था तो घोड़ा आगे जाता था। तो आगे जब गया अल्लाह अकबर तो पूरी कौम भी पीछे। उन्होंने कहा जिथे सरदार उथे ही उम्मती, उथे ही पैरोकार। अब जब वो सारे जब अच्छी तरह दाखिल हो गए, अब लाखों की तादाद में थे, अब दाखिल होते होते जब आखिरी बंदा दाखिल होगा तो जो पहला होगा वो काफी हद तक आगे निकल चुका होगा। जब पहला और आखिरी सारे दरिया नील में दाखिल हो गए तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया है, दरिया जैसे हुक्म दिया था मेरे बंदों के लिए रास्ता बना। अब हुक्म है कि ये मेरे नहीं है, इनको अपने अंदर समेट ले, इनको गर्क फरमा दे। तो जब गर्क हो गए तो और फिरौन को गोते आए तो कुरान कहता है ओहो ये तो काम बड़ा खराब हो गया। फिरौन कहने लगा, कहता है आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, ए मूसा मैं तेरे रब पर अब ईमान ले आया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़राइल जिसी समंदर दरिया के मट्टी का जो है वो गारा उठा के इसके मुंह पे दे, मार इसके मुंह में दे और कहे अब तेरी जो ये ईमान लाने की कैफियत है तुझे पहले थोड़े मौके दिए, ये भेजा फिर मौका, ये भेजा फिर मौका, अब मौका नहीं देंगे। और अल्लाह ताला ने इबरत का निशान क्या बनाया कि दरिया ने भी कभी किसी की लाश जो है वापस की है, कोई तलाश करे तो मिल जाती है, लेकिन अल्लाह ने इबरत के थ्रू उस लाश को किनारे फेंका और आज भी इराम मिस्र में फिरौन की लाश मौजूद है।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو واقعہ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں مضبوطی ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔